السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دہلی کی مکی مسجد خورجی میں ایک عبدالرشید نامی شخص جو اپنے آپ کو خلیفہ مسلمین بتاتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ میرے خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے اور انہوں نے مجھے یہ کہا کہ تم خلیفہ مسلمین ہو، خلیفۃ المسلمین ہو، تو وہ لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے اور اس کی ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل بھی ہو رہی ہے۔ اسی سلسلے میں آپ حضرات کے سامنے ایک مضمون پیش کر رہا ہوں۔ یہ مضمون حضرت مولانا مفتی فہیم الدین صاحب بجنوری دامت برکاتہم العالیہ، سابق استاذ دارالعلوم دیوبند نے لکھا ہے۔ حضرت کے مضمون بہت ہی شاندار اور بہت ہی اچھے ہوتے ہیں، جن سے ہمیں کچھ نہ کچھ سیکھنے کو سبق ملتا ہے۔ اس لیے میں نے سوچا کہ حضرت کے مضمون پر بھی ایک ویڈیو بنائی جائے جس کو ہم سب لوگ سنیں اور اس سے فائدہ حاصل کریں۔ اس لیے آپ حضرات اس مضمون کو مکمل آخر تک سماعت فرمائیں۔ ویڈیو تھوڑی بڑی سی ہو سکتی ہے، اس کے علاوہ ایک مضمون ہے دوسرے صاحب کا، وہ بھی میں آپ حضرات کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ سب سے پہلے آپ حضرات حضرت مولانا فہیم الدین صاحب بجنوری کا یہ مضمون سماعت فرمائے، جس میں لکھا ہوا ہے: خورجی کا فتنہ واٹس ایپ گروپس کے توسط سے علم میں آیا، کسی رد عمل کا ارادہ نہیں ہوا کہ دہلی جید اور اکابر اہل علم سے خالی نہیں، دور کی معلومات ناقص رہ جاتی ہے، نزدیک والوں کو ذمہ داری اٹھانی ہوتی ہے، رد فتنہ بھی حق شفاعہ رکھتا ہے۔ امید ہے کہ علماء دہلی تعاقب کریں گے، تاہم خورجی کے ایک ساکن میری چھوٹی بہن کے سسرالی اقارب میں ہیں، انہوں نے ہمشیرہ کی معرفت ایک تحریر واجب کرا لی۔ اس قلم کی کمزوری ہے کہ فرمائش پر قطعی نہیں چلتا، طبیعت کی قدرتی بہاؤ تک محدود ہے، کتنے ہی فرمائشی مضامین قید ارادہ رہ گئے اور کتنی ہی تقریضات عدم سے باہر نہیں آئیں، مگر بہن والے پس منظر میں معذرت کے لیے جگہ نہیں نکلی۔ خورجی بابا کا ویڈیو میرے لیے حیرت کا موجب نہیں تھا۔ بندے کی تحریریں پڑھنے والے جانتے ہیں کہ میری جاری دور کو آخری زمانہ یقین کرتا ہوں اور دنیا کو قیامت کی دہلیز پر دیکھتا ہوں۔ اس صورت میں دجالوں یا پیش دجال ہونے اور کوتاہ دجالوں کا خروج اور ظہور یقینی ہے۔ اگر منبر مکی مسجد کی یہ بے حرمتی نہ ہوئی ہوتی تو خلجان رہتا، خلش ہوتی، قیامت آنے کو ہے اور منبران مساجد پر دجالی تقریریں موجود نہیں۔ فتنوں کا پنڈور باکس کھل گیا ہے، پے در پہ آ رہے ہیں، پاس داران حق کے پاس سانس لینے کی مہلت نہیں۔ کسی نے سوچا تھا کہ ایک فتنہ خورجی میں برآمد ہوگا۔ خورجی جزیرہ نہیں اور چہار سمت علم و ایمان کے مراکز ہیں۔ آج کل شیعہ دھرم زیر مطالعہ ہیں، ان کی بے تکی باتیں ہندو مت کو نیچا دکھاتی ہیں، عیسائیت کا کفارہ شرمسار ہوتا ہے۔ ایک وقت کے لیے الجھن ہوئی کہ ادنا عقل کے معیار سے ہیچ خرافات پر اصحاب عقول کیسے مطمئن ہوئے ہوں گے۔ جن باتوں کی درست جگہ ردی کی ٹوکری تھی وہ الماریوں کی زینت کیسے بنی؟ ایک زمانہ حیران رہا، یہاں تک کہ قرآن نے یہ کہہ کر مطلع صاف کیا کہ عوام اصل میں چوپائے ہیں اور فرع میں چوپایوں سے بھی گزرے۔ اس عینق حقیقت نما سے اس بھیڑ کو دیکھو جو عبدالرشید کے خوابی افسانوں پر سردھن رہی ہے۔ سروں کے اماموں اور بدن کی سفید پوشاک میں وہی بھیڑ ہے جو شیعت میں امامت کو مان لیتی ہے، ہندو دھرم میں لنگ کی عبادت کو، عیسائیت میں صلیب کو، اور یہی وہ بھیڑ ہے جو غامدی کا نسخ اسلام قبول کرتی ہے اور وہ مرزا صغیر کا شاذ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دجالوں کی خبر دیتے ہوئے کذاب کا لاحقہ رکھا۔ ان کے دعووں میں فریب اور جھوٹ کی خاص اہمیت ہوگی۔ ڈھونگی عبدالرشید کا فریب تو یہ ہے کہ نبوت کے دعوے کو شال میں لپیٹ کر پیش کر رہا ہے، صاف کہے گا تو مارا جائے گا، اور خوابوں کے سلسلے جھوٹ کا عنصر ہیں۔ خلافت اور بادشاہت کے ذو معانی دعوے اس دجال
ٹھہراتے ہیں اور خوابوں کے آسرے کذاب، اس طرح وہ پیشین گوئی کے بڑے مصداق کا دعوے دار ہیں۔ ویڈیو کی تفصیلات مضمون کی مؤید ہیں۔ وہ عام انسان کے غیبی خوف والی نفسیات کا فائدہ اٹھا رہا ہے، شک اور انکار پر وعیدیں سنا رہا ہے، خود پر ایمان کو فرض کہہ رہا ہے، نجات کو منحصر کر رہا ہے۔ یہ جزئیات نفسیاتی کھیل کا حصہ ہیں اور ہر شعبدہ باز اس عوامی انجانے دھڑکے کا استحصال کرتا ہے۔ جھوٹ کبیرہ گناہ ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کذب خاص وعید رکھتا ہے۔ خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کی کذب بیانی پر جہنم میں ٹھکانے کی وعید منطبق ہے۔ پھر اصل خواب بھی متعدد پہلو رکھتے ہیں۔ شرعی معانی رکھنے والے خواب خلاف شرع ہوں تو شیطانی حرکت ہے، معتبر نہیں۔ وہی خواب درست ہیں جو موافق شرع ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خلافت کا دعویٰ اگر نبوت کے دعوے کا موہم نہ بھی ہو تو خلاف شرع ہے۔ آپ کی خلافت معروف ہے اور وہ خواب اور دعویٰ خواب سے درست نہیں، ایسا مدعی فتنہ گر اور واجب التعزیر ہے۔ آگے لکھتے ہیں، یہ احتمال کی بات تھی لیکن عبدالرشید کے دعوے کو کلین چٹ نہیں دے سکتے۔ اس کا یہ کہنا کہ جو مجھے خلیفہ اور بادشاہ تسلیم نہ کرے وہ کافر ہے، دعوی نبوت کا قرینہ ہے۔ نبی کا منکر ہی کافر ہوتا ہے، بادشاہوں کا انکار کفر نہیں، خواہ بادشاہ برحق ہو۔ دوسری دلیل یہ ہے کہ بادشاہت کا تحقق بظاہر اسباب ممکن نہیں، یہ عبدالرشید سے بھی مخفی نہیں۔ اس کے باوجود بادشاہت کا دعویٰ دوسرے مطالب کو متعین کرتا ہے۔ مذہبی لٹریچر میں انبیاء کو بادشاہ کہا گیا ہے۔ جب یہ طے ہے کہ عبدالرشید کے لیے دنیاوی بادشاہت محال ہے تو فیصلہ ہو گیا کہ اس نے مذہبی بادشاہت کا دعویٰ کیا ہے، اور اسی کو نبوت کہتے ہیں۔ جو مقامی افراد اس فتنے کی مزاحمت کا ارادہ رکھتے ہیں وہ یہ نکات سامنے رکھیں، یعنی دعویٰ نبوت کا محاسبہ ضرور کریں۔ آگے لکھتے ہیں، خورزی مسجد کی ویڈیو کے مناظر عبرت ہیں۔ عوام کی مذہبی پستی کی کوئی حد نہیں۔ برادران وطن کے توہم پر ہنسنے والے خواب پرستی پر مطمئن ہیں۔ وہم کی تجارت ایک ہی ہے، رنگ روپ مختلف ہو جاتے ہیں۔ بعض حلقوں کی اندھ وقتی لمحہ فکریہ ہے۔ مکی مسجد کے دعوے اس اندھ وقتی کا فطری انجام ہے۔ زیادہ کہوں گا تو جان جائے گی، لیکن بہت لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ فلاں نے خدا نخواستہ کوئی دعویٰ کر دیا تو ایک بھیڑ قبول کر دے گی۔ پہلے ہی بر صغیر کی اصل نفسیات اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ ہے۔ واقعی شیطان نے تماشا بنایا ہے، کامیابی حاصل کی ہے، عقلوں کا استہزاء کیا ہے۔ ہر قیام بامراد ہے، ہر نعرہ سرخ روح ہے، صرف قبول ہی قبول، کوئی درد نہیں۔ کچھ بھی کہو ماننے والے حاضر۔ غامدی کے باب میں امید نہیں تھی کہ اس نے داڑھی پگڑی کا تکلف نہیں کیا تھا، اندازہ تھا کہ لوگ متوحش ہوں گے، مگر یہاں بھی بازی شیطان کی طرف رہی، لوگوں نے لپک کر قبول کیا۔ وہ صدر مفتی جہان ہے۔ خورزی میں درپردہ دعویٰ نبوت ہوا اور رد عمل خاموش تھا۔ معتقدین کی بھیڑ ہے، وہ ہر دعوے کے لیے مثبت ہیں۔ اس کا سبق یہ ہے کہ تحریک اور تنظیم لازمی طور پر علم سے وابستہ ہو، یعنی اس سے کارکنان علم کے طالب بھی ہوں۔ علم سے دوری گمراہی پر منتج ہوتی ہے۔ علم کی تحریکیں اپنی بنیادوں پر قائم اور استوار ہیں، جبکہ علم سے محروم سرگرمیاں ڈولتی رہتی ہیں۔ معلوم ہوا کہ عبدالرشید کی خواب پرست تحریک ایک زمانے سے جاری ہے۔ خواہی جولانیوں نے جھوٹا لٹریچر تخلیق کر دیا ہے، خوابوں نے ماورائی دنیا بنیادی ہے۔ جہاں عبدالرشید بہرے گونگے اور اندھے مست ہیں، حلقہ بن گیا ہے، جماعت تشکیل پا گئی ہے، فرقہ وجود یافتہ ہے، ایک آہنگ ہے، رنگ ہے، وضع ہے، ترتیب ہے، مشن ہے، پانی سر سے اوپر چلا گیا ہے۔ اور اس ویڈیو کے بعد تو اندازہ لگانا مشکل ہے کہ پانی کہاں کہاں تک اونچا ہو گیا ہے۔ اس ویڈیو نے حجت تام کر دی، یہ دو طرفہ اتمام حجت ہے، ان کے لیے تعویل کی گنجائش نہیں اور ہمارے لیے انتظار کی۔ یہ تھا پورا مضمون حضرت مولانا مفتی فہیم الدین صاحب بجنوری دامت برکاتہم العالیہ سابق استاذ دارالعلوم دیوبند کا، جو میں نے آپ حضرات کو پڑھ کر کے سنایا ہے۔ اب آپ حضرات ایک اور مضمون سماعت فرمائیں، یہ بھی واٹس ایپ پہ آیا ہے، جس میں لکھا ہوا ہے،
خوشخبری مبارک ہو الحمدللہ فتنہ عبدالرشید خورجی دہلی کا ہوا سد باب۔ یہ تحریر 20 مئی بروز بدھ 2 بجے شب محمد قاسم بجنوری جیت پور دہلی کی ہے۔ وہ لکھتے ہیں گزشتہ کئی سالوں سے دہلی کے مشہور علاقے خورجی کی مکی مسجد میں ایک فتنہ دھیرے دھیرے بڑھ رہا تھا۔ اس فتنے پر آپ نے مفصل تحریریں پڑھی ہوں گی، جن کا خلاصہ یہ ہے کہ عبدالرشید نامی ایک شخص جو پیشے سے انجینئر ہے، دیکھنے میں باشرح مکی مسجد دہلی میں اپنی ایک نئی جماعت تشکیل دے کر کام کر رہا ہے، جس جماعت کا ایک مخصوص لباس یعنی کالی پگڑی اور جبہ ہے۔ بظاہر یہ جماعت صوم و صلاۃ کی پابند ہے، مگر عقائد کے اعتبار سے باطل ہے، اس طرح سے کہ 17 مئی کو عبدالرشید اپنے بیان میں کہتا ہے کہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خلیفہ اور دنیا کا بادشاہ بنایا ہے، اور کہا ہے کہ جو اس بات کو تسلیم نہ کرے وہ کافر ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو آج دہلی کے موقر علماء کا ایک وفد مکی مسجد پہنچا اور مفتی گلزار دہلوی نے براہ راست اس سے مکالمے کی شکل میں بات شروع کی۔ دونوں کے ہاتھ میں مائک تھے، سینکڑوں لوگوں کا مجمع تھا، بظاہر مناظرے کی صورت تھی جس میں اس کے 100 سے زائد مریدین بھی اپنے مخصوص لباس میں موجود تھے۔ بمشکل 10 منٹ اس نے بات کی اور لاجواب ہو کر راہ فرار اختیار کر گیا۔ اس کے بعد دہلی کے چند ذمہ دار علماء کرام، جن میں مفتی ذکاوت حسین اور بھی علماء کے بہت سارے نام ہیں، یہ اور بھی اس میں جو علماء ہیں، مکی مسجد پہنچے جہاں پولیس بھی موجود تھی، اور علاقے کے لوگوں نے ایک نئی کمیٹی تشکیل دی اور سب نے عہد کیا کہ اب اس مسجد میں عبدالرشید کے فتنے کی کوئی بھی سرگرمی عمل میں نہیں آئے گی انشاءاللہ تعالی، اور عبدالرشید کی مخصوص کرسی کو مسجد سے نکال دیا گیا ہے۔ مفتی وسیم صاحب قاسمی امام و خطیب جو چوپال والی مسجد خورجی دہلی کے گھر پر عشائیہ تناول فرمانے کے بعد ساجد بھائی ملک جہانگیر آباد مقیم خورجی دہلی کے گھر پر ناشتہ کر کے رات کے تقریباً 1 بجے سب علماء کرام خورجی سے اپنے گھروں کو روانہ ہوئے۔ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کے ہر قسم کے فتنے سے حفاظت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ یہ دونوں مضمون میں نے آپ حضرات کو سنائے، آپ اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کر دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔